اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم علمنا علما نافعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرہ آیت نمبر 148 148. واو اور لی واسطے کلی ہر وجہ واو جیم ہا وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور وجہ یہ اسم مصدر ہے قبلہ کے معنی میں، یا پھر یہ اسم مکان ہے۔ وجہ کہتے ہیں مرکز کو، سینٹر آف لائف، سمت، ڈائریکشن، ٹارگیٹ۔ تو وجہ رخ، جہت، سمت، مرکز۔ ہوا وہ، مولی یہ اسم فاعل ہے، ولا یولی تولیہ باب تفعیل ہے۔ ولا الا کہتے ہیں کسی کی طرف توجہ کرنا، اور ولا عنہ کہتے ہیں رخ پھیرنا اور اعراض کرنا۔ تو مولی اسم فاعل ہے، موڑنے والا، رخ موڑنے والا، ہاں اس کی طرف، فا پس استبقوا تم سبقت کرو۔ استباق یہ باب افتعال ہے، اور سین با قوف اس کا روٹ ہے۔ آگے بڑھنا، دوڑنا۔ سباق دوڑ کو، ریس کو کہا جاتا ہے، تو استبقوا یہ فعل امر ہے۔ دا امپیریٹیو ورب فعل امر، حکم دینے کے لیے تم سبقت کرو، تم ریس لگاؤ، تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو۔ الخیرات خیر کی جمع، خیرات ہر قسم کی بھلائیوں کے لیے، خوبیوں کے لیے خیرات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گڈ ورکس کے لیے، نیکیوں کے لیے۔ اور شریف عورتیں اور نیک عورتوں کو بھی خیرات کہا جاتا ہے۔ اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، اینا شرطیہ ہے اور ما موصول ہے، تکونو تم ہوگے۔ یأتی ویسے تو اس کا مطلب آنا ہے، وہ آیا، وہ آئے گا، لیکن بی جو ہے اس نے اس کو متعدی کر دیا، ٹرانزیٹیو کر دیا، تو وہ لائے گا، لے آئے گا۔ یاد رکھیے بے جو ہے تعدی کے لیے بھی ہے، متعدی کر دیتا ہے، ٹرانزیٹیو کر دیتا ہے، کہ اس کو پھر مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ آنا انٹرانزیٹیو ہے کہ وہ آیا، بات ختم ہو گئی، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں، لیکن بی لگنے سے اب اس کو مفعول کی ضرورت ہے کہ لائے گا، کیا لائے گا۔ یاتی بھی لائے گا، کم تم کو، اللہ اللہ، جمیعاً سب کو، انا بے شک، اللہ علی پر، کلی ہر شئی چیز، قدیر قادر ہے۔ واو اور من سے، حیثو حیثو جہاں یہ اسم ظرف مکان ہے، دا ایڈورب آف پلیس، اور یہ مبنی بر ضمہ ہے، یعنی پیش پر، یہ انڈکلائنیبل۔ حیثو دیکھیں من نے حیثو کو حیثی نہیں کیا، من حرف جر ہے، آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے، لیکن حیثو پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ انڈکلائنیبل مبنی ہے اور ضمہ پہ مبنی ہے، یعنی پیش پہ مبنی ہے۔ حیثو من حیثی نہیں ہے، تو اسم ظرف مکان، یہ حیثو دا ایڈورب آف پلیس ہے، جہاں سے خرجتا فعلتا کے وزن پہ، خرج یخرجو باب نصر ینصرو، اور یہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف ہے۔ خرجتا آپ نکلیں، خرج یخرجو، پھر خارجن اسم فاعل، اور مخروج اس کا اسم مفعول، اخرج فعل امر، اور لا تخرج فعل نہی۔ آپ نکلیں، فاپس ولی
آپ پھیر لیں. ابھی ہم نے ولا یولی تولیہ پہ بات کی. یہ باب تفعیل ہے اور یہ فعل امر ہے. آپ پھیر لیں. وجہ چہرہ کا اپنا فیس شطر طرف ٹورڈز المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. واو اور انا بے شک ہو وہ البتہ حق حق ہے من سے ربی کا تیرا رب. واو اور ما نہیں اللہ اللہ بھی زائد ہے. غافل ان اویئر غافل بے خبر اس میں فائل ہے. ان اور ما یہ دو کلمات ہیں. تھے جو اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. عمل یعملو یہ باب سامع یسمع ہے اور یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر ہے. what you do. واو اور من حیثو جہاں سے خرجتا آپ نکلیں پھر وہی الفاظ ہیں. فولی تو پھیریے وجہ کا اپنا چہرہ شطرہ طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وحیثو ما کنتم اور جہاں کہیں تم ہو. فولو یہ اب جمع ہو گئی. ولی کی جمع ولی فعل امر واحد مذکر حاضر اور ولو فعل امر جمع مذکر حاضر. تم سب پھیر لو. وجوہ وجہ کی جمع وجہ چہرہ ایک چہرہ. وجوہ چہرے کم اپنے شطرہ طرف ہو اس کے. لی تاکہ یہ ان اور لا ہے. ان کے اور لا نہیں تاکہ نہ یکونہ رہے للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی حجت کوئی اعتراض کوئی دلیل کوئی آرگومنٹ. الا مگر الذین وہ لوگ جو ظالموا انہوں نے ظلم کیا. فعلو کے وزن پہ منہم ان سے. فلا پس نہ تخشوا تم ڈرو. خشیہ اس کا مصدر ہے اور خاشیہ یخشا یہ باب سامع یسمع ہے. لا تخشوا فعل نہج ہے نہ تم ڈرو نہ فیئر کرو ہم ان سے. واو اور اخشو یہ فعل امر ہے تم ڈرو نی مجھ سے. واو اور لی تاکہ اتمہ میں پوری کروں. اتمام سے یہ باب افعال ہے. یہ واحد متکلم فعل مضارع معروف ہے. اتمہ میں پورا کروں میں کمپلیٹ کروں میں تمام کروں. نعمتی میری نعمت میری فیور علیکم تم پر. واو اور لعل تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ. کما جیسا کہ ارسلنا ارسل یرسل ارسال یہ باب افعال ہے اور یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف. ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول. منکم تم میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے ریسائٹ کرتا ہے. علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتیں. واو اور یزکی زکا یزکی تزکیہ یہ باب تفعیل ہے. تزکیہ پاک کرنا نشو و نما دینا تربیت کرنا پیوریفائی کرنا. وہ تزکیہ کرتا ہے کم تمہاری. واو اور یعلم علم یعلم تعلیم یہ باب تفعیل ہے. یعلم واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف وہ سکھاتا ہے. یعلم آہستہ آہستہ سکھانا تاکہ سمجھ میں آ جائے تو وہ سکھاتا ہے. کم تم کو الکتابہ کتاب. واو اور الحکمہ حکمت. واو اور یعلم وہ سکھاتا ہے کم تم کو ما جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون جانتے. فا پس اذکرو تم یاد رکھو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر. ذکر یذکرو باب نصر ینصرو. اذکرو تم یاد رکھو ریممبر کرو. نی مجھ کو اذکر میں یاد رکھوں گا کم تم کو. واو اور اشکرو تم شکر کرو یہ پھر فعل امر امپیریٹیو لی میرے لیے. واو اور لا نہیں تکفرون تم ناشکری کرو. کفر کرنا انکار کرنا بھی اور ناشکری کرنا کے بھی معنی میں آتا ہے. شکر کا اپوزٹ کفر. تو نہ تم ناشکری کرو نہ تم انکار کرو نہ تم کفر کرو. نی میرا انگریٹفل مت بنو. تو لا تکفرو یہ فعل نہی ہے اور نی میرا.
طرف رخ موڑنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں سبقت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک سینٹر آف لائف ہے، انٹرسٹ ہے، اس کی ایک ڈائریکشن ہے، پیشن ہے، ٹارگٹ ہے، گول ہے، ایم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ مسلمانوں کے لیے بنا دیا، کہا یہ تمہارا مرکز ہے، یہ تمہاری سمت ہے۔ تو صرف قبلے کی طرف نماز ہی نہیں پڑھنی، اس طرف رخ ہی نہیں کرنا، بلکہ زندگی کے ہر کام میں اپنی مرضی کو موڑ لو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ٹارگٹ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف اے انسان تیری زندگی کا رخ ہو، تیرا پیشن، تیرا انٹرسٹ، تیری ڈائریکشن اللہ تعالیٰ ہو۔ اور حضرت ابراہیم کو رول ماڈل بنا دیا کہ جنہوں نے نعرہ لگایا اور اس نعرے کو عملی جامہ پہنایا۔ تو کہا کرنا کیا ہے کہ آج یہ مارکیٹ، آج یہ بازار کھلا ہے، آج نیکیاں پرچیز کر سکتے ہو، تو بہت ساری نیکیاں پرچیز کر لو اور آگے بھیجتے جاؤ، تاکہ آگے جا کر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت، یہ مہلت ختم ہو جائے، یہ بازار بند ہو جائے، یہ مارکیٹ بند ہو جائے، اور نہ ہی تیرے پاس کرنسی ہو اور نہ ہی تجھے پرچیز کرنے کا موقع ملے۔ آج ہی تجارت کر لو۔ فرمایا کل انسان یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے، فبائعن، وہ تاجر ہوتا ہے۔ اللہ ہر انسان کو پورا اختیار دیتے ہیں، اس کو چوائس دیتے ہیں کہ نیکیاں پرچیز کر کے، نیکیاں خرید کر کے اللہ کی بارگاہ میں ڈپازٹ کرا دو، یا پھر گناہوں کے خریدار بن جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو ہر انسان کا ایک رخ ہے، تم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، اپنی زندگی کی باغ اللہ کی طرف موڑ لو اور نیکیوں میں سبقت کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو، کعبۃ اللہ کو اے انسان تیرا مرکز بنا دیا کہ اس کی طرف رخ کر کے اے انسان تو نماز پڑھتا ہے تو اپنی زندگی کا رخ، اپنا ٹارگٹ رب کو حاصل کرنے میں لگا دو۔ اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ اللہ سے نہیں، اللہ کی طرف بھاگیں۔ تو نیکیوں کی طرف بڑھنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، ٹارگٹ بنا لیں، نیکیوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور فاستبقوا الخیرات، شروع میں دلچسپی ہو، شروع میں انٹرسٹ ہو۔ جیسے جب سیل لگتی ہے تو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پہلے جائیں گے تو بہترین پائیں گے، تو ایسے ہی نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ اور جن صحابہ کرام نے جو فاستبقوا الخیرات کے پلیئرز بنے، تو اللہ نے فرمایا جو پہلے آئے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ تو اللہ کرے آج ہی ہماری ریس شروع ہو جائے نیکیوں کی طرف۔ تو ہر طرح سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں بھاگتے بھاگتے یہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا، اے انسان آگے میں ہوں گا اور تیرے اعمال ہوں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اب آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ومن حیث خرجت، آپ کا گزر جس بھی مقام سے ہو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ لیں، پھیر لیں۔ جہاں کہیں بھی ہوں تو آپ کا رخ، آپ کا ٹارگٹ، آپ کا دھیان رب کی طرف ہو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق فیصلہ ہے۔ آپ کہیں بھی ٹریول کر رہے ہوں تو آپ کا رخ مسجد الحرام کی طرف ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں تمہارا گزر ہو، جب گھر سے نکلو، جب سفر کی حالت میں ہو،
تو ویکیشن پہ جا رہے ہو تو نماز فرض ہے، کسی صورت نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، امریکہ، چائنا، روس، کہیں بھی جاؤ، اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَا، تو اپنے چہرے اس قبلے کی طرف پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی اعتراض، لوگوں کو تمہارے خلاف بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو قبلے کی پابندی کیا ہے؟ یہ استقامت ہے کہ تورات میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہوگا، کہا یہود اعتراض نہ کریں کیونکہ ان کی کتاب میں واضح لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، ان کی زبانیں بند نہیں ہوں گی۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ پوری کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے رویا کرو، صرف اللہ کا ڈر ہو کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف ہو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ تو پیپل کانشیس مت بنو، گاڈ کانشیس بنو، صرف اللہ سے ڈرو کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے علماء بندے جو میری حقیقتوں کو پہچان لیتے ہیں، میری حقیقت پہچان لیتے ہیں، وہی مجھ سے ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، ہر وقت وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایسا اللہ کا خوف و محبت بھرا خوف کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہو جائیں۔ اور فرمایا تاکہ میں اپنی نعمت اسلام، اور یہ جو تمہیں امامت دی گئی، جو تمہاری کورونیشن کی گئی، تمہاری تاج پوشی کی گئی یہود سے، یہ آنر لے کر اے امت مسلمہ تمہیں دیا گیا، یہ اسلام کی نعمت، اس کا میں اتمام کروں، اور تاکہ تم صحیح راہ پہ چلو، اور صحیح راہ پہ چلتے چلتے اپنی منزل مراد جنت کو حاصل کر لو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہاری زندگیوں کو سنوارتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تمہیں پیوریفائی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم جو کہ ابو الانبیاء ہیں، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے۔ تو وہ تزکیے کو بعد میں لے کر آئے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو مختلف کر دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد سب سے پہلی چیز تزکیہ ہے، اور تزکیہ کیا ہے؟ نیت کا پاک ہونا، نیت کا صحیح ہونا۔ تو فرمایا کہ جب آیتیں پڑھ کے سنائیں، پہلا کام یہ کریں گے، اور دوسرا کام تزکیہ کریں گے، جھاڑ جھنکاڑ کریں گے ان کی زمین کو جس کے اندر برائیاں ہیں، شرک ہیں، پاک کریں گے، اور پھر فصل اگے گی۔ تو یتلو علیکم آیاتنا، فرمایا کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو کہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، اور قرآن عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں ہی پڑھنا ہے، اردو یا سرائکی میں نہیں پڑھنا، تجوید کے ساتھ۔ اور تجوید کیا ہے؟ حروف کو ستھرا کرنا، عمدہ کرنا، بیوٹیفائی کرنا، اچھا کرنا، خوبصورت بنانا۔ فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔
تو الترتیل کیا ہے؟ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کو خوبصورت کر کے پڑھنا اور وقوف کی معرفت ہونا۔ تو قرآن پاک روح الامین لے کر آئے، یہ روح پہ اثر کرتا ہے، دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ وہ روح میں جو تھرسٹ ہے، جو طلب اللہ نے رکھ دی، جو تڑپ رکھ دی، تو جب تک قرآن پاک اس روح کو نہیں سناتے تو وہ روح تڑپتی رہتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا کلام ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بیان ایسا ہوتا ہے جو جادو کا اثر رکھتا ہے۔ تو لاشعوری طور پہ یہ غیر محسوس طریقے سے احساسات اور جذبات میں قرآن پاک اثر کرتا ہے۔ فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کو قرآن پاک سے مزین کرو۔ اور فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، وہ ہمارا امت ہی نہیں جو قرآن پاک کو صحیح طور پہ پیارے طریقے سے نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے فرمایا کہ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے آل داود کو مزمار دیا گیا، آواز دی گئی، تو اے ابو موسیٰ اشعری آپ کو بھی ویسے ہی دی گئی۔ اور فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پاک میں ماہر ہوگا تو وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ماہر بھی بننا ہے، حافظ بھی بننا ہے، عالم بھی بننا ہے۔ اور فرمایا کہ جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق بنائے گا تو اللہ تعالیٰ روز محشر اس کو کہیں گے اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو پڑھتا جا اور درجات چڑھتا جا جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فرمایا کہ عربی لہجے میں پڑھا کرو۔ ان اللہ تعالیٰ یحب ان تقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے حضرت جبرائیل نے پڑھ کر آپ کو سنایا، آپ نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے تابعین کو سنایا، اوروں کو سنایا، اسی طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سننا ہے، اس کو ایبزورب کرنا ہے، جذب کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے اور کیسی ترتیب سے کیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ نالج آپ کو دی، علم الوحی دیا، آپ نے ویسے الفاظ امت کو سنا دیے اور پھر ان کا تزکیہ کیا، ان کی روحوں کو پاک کیا، ان کی تربیت کی، ان کی زندگیوں کو پیوریفائی کیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ اور تعلیم کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، جیسے پانی گھونٹ گھونٹ پئیں تو اس کا فائدہ ہے، ایک ہی بار میں پئیں گے تو وومیٹنگ ہوگی۔ اور فرمایا کہ دیکھو انما العلم بالتعلم، یہ علم کیا ہے؟ یہ محنت سے آتا ہے، یہ سیکھنے سے آتا ہے، یہ ول پاور سے آتا ہے، یہ قربانی سے آتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے جو گریجولی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو معلم کہا، فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے سکھایا۔ یہ ایک تعلیم، ایک پروسیس ہے، یہ رحمانیت ہے، یہ درس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ تو ایسی تعلیم جو کہ سمجھ میں آئے، تو فرمایا کہ اس طریقے سے قرآن پاک آپ نے سکھایا۔ آپ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے فرمایا دی بیسٹ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور اس کو سکھائے، اس کے معنی کی، اس کے مفہوم کی تعلیم دے۔ تو آیات میں غور و فکر کرنا یہ تعلیم ہے، اور تعلیم کے لیے 3 چیزیں چاہیے: استاد، شاگرد اور کتاب، اور چوتھی چیز ماحول ہے کہ ایسا ماحول بنائیں، استاد بھی چاہیے، اسٹوڈنٹس بھی چاہیے، بک بھی چاہیے، اور ایک ایسا ایٹماسفیئر بھی چاہیے جہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم ہو۔ تو فرمایا کہ آپ نے کتاب کی تعلیم دی، والحکمہ، اور حکمت دی کہ کس
حکم پر کس انداز سے پریکٹس کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور حکمت کیا ہے، وہ آپ کے طریقے ہیں، آپ کی سنت ہے۔ آپ نے ایک ایک چیز بتا دی کہ کتنا عمل کس جگہ پہ اور کس طرح سے کرنا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، اے مشرکین جو تم نہیں جانتے تھے، جن حقائق سے تم نا واقف تھے، تمہیں بتایا کہ نیکی کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کتنا کرنا ہے، یہ ریسیپی ساری بتا دی کہ کس وقت میں کتنی رکعتیں ہیں، حج کس وقت ہے، زکوٰۃ کس وقت دینی ہے، روزہ کس مہینے میں رکھنا ہے، اس کی ٹائمنگز کیا ہیں، پھر نماز کی رکعتیں کیا ہیں، نماز کا آؤٹ ورڈ کیا ہے، نماز کا ان ورڈ کیا ہے، نماز کا پوسچر کیا ہے، نماز کی روح کیا ہے، نماز کی باڈی کیا ہے، اس کی فارم کیا ہے۔ تو ایک ایک چیز آپ نے بتا دی۔ پھر آپ نے فرائض بھی بتائے، واجبات بھی بتائے، مستحبات بھی بتائے، نوافل بھی بتائے، حرام بھی بتایا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے کھول کھول کے بتا دی۔ تو فرمایا کہ اب ساری نعمتوں کا خلاصہ کیا ہے، اب کرنا کیا ہے، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور نماز کیا ہے، وہ صلہ ہے، وہ کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز کو قائم کرو تاکہ تیرا اور میرا اے انسان کنیکشن رہے۔ تو بہترین طریقہ نماز ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرتے رہو گے تو میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا، ہر وقت میرے ساتھ تیرا ایک تعلق قائم رہے۔ تو فرمایا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو تسبیح کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ ہر جگہ بڑا ہے، اللہ اکبر، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کیریکٹر میں، ہمارے کیریکٹر میں نظر آئے کہ ہم نامکمل ہیں اور اللہ مکمل ہے، اللہ بڑا ہے۔ تسبیح قولی بھی ہو کہ زبان سے بھی تسبیح کر رہے ہوں، اور ہمارے کیریکٹر میں بھی تسبیح ہو، ہمارے کیریکٹر سے قرآن پاک نظر آئے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو صحابہ کرام واکنگ قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو ہمارے بھی کیریکٹرز چلتے پھرتے قرآن پاک نظر آئیں۔ تو جب ذکر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو فرمایا کہ تم مجھ سے تعلق قائم کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک ٹائمنگ رکھی اور ایک طریقہ بتایا، شرائط رکھی، لیکن ذکر کے بارے میں کہا کہ کثرت سے میرا ذکر کرو اور ہر وقت کرو، جس بھی حال میں، جس پوسچر میں ہو، جس کیفیت میں ہو، وضو ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہو۔ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ شخص۔ آپ نے فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، کیا میں تمہیں بتاؤں بہترین عمل اور سب سے پاکیزہ جو تمہارے شہنشاہ کے ہاں ہے اور سب سے زیادہ بلند ہے تمہارے درجات میں، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے سونا چاندی صدقہ کرنے سے، وخیر لکم، اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے من ان تلقوا عدوکم، اس سے کہ تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن کے ساتھ ہو، فتضربوا اعناقہم، اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ، ویضربوا اعناقہم، اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ قالوا بلا، صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں، بتائیے۔ قال ذکر اللہ تعالی، کہا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے یقین کے مطابق ہوں۔ انا عند ظن
عبدی بی وانا معہو، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اگر مجھے وہ محفل میں یاد کرے تو میں اسے محفل میں یاد کرتا ہوں، خیر منہم، جو اس سے بہتر محفل ہے، وہ ملائکہ کی، ملائکہ مقربین کی محفل میں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اور اگر ایک بالشت وہ میرے قریب آئے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں اس کے قریب ایک ہاتھ آتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر میری طرف وہ ایک ہاتھ آئے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، تو میں اس کے دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ کہا جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تمہارا نام لیتے ہیں، اور اگر تم اپنا نام رب سے سن لو تو تم خوشی سے مر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو کہا تم میرا ذکر کرتے رہو، میں تمہارا کرتا رہوں، تو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْکُرُوا لِی، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا کفر نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ مولانا روم فرماتے ہیں بر زباں تسبیح و در دل گا اخر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ بر زباں تسبیح، زبان پر تو تسبیح ہو، اور دل میں گا اخر، وہ گائے، وہ گدھے، وہ دنیا کی محبتیں۔ این چنی تسبیح کے دارد اثر، اس طرح کی تسبیح کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ دل حاضر نہ ہو۔ تو اپنے دل کا قبلہ رب کو بنا لیں، تسبیحات کرتے رہیں، زبان پہ بھی اللہ کی تسبیح ہو اور کیریکٹر میں بھی اللہ کی تسبیح ہو۔ کہا کہ وہ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اللہ ہمارے کیریکٹرز بھی ایسے بنا دے اور شکر کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی شاکرات بندیاں بنائے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہو اور ہم اس کے در کی فقیر ہوں، در کی محتاج ہوں، اور اللہ کی عنایتیں، اللہ کا فضل و کرم ہم سمیٹتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شاکرات بندیاں بنا دے، اللہ ہمیں اپنی بہترین بندیاں، مقربات بندیاں بنا دے، اللہ شکر کرنے والا بنا دے، ناشکری سے ہمیں بچا دے، اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا، ہماری نسلوں کا مقدر بنا دے، امت مسلمہ کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے دکھوں، پریشانیوں، تکلیفوں، بے حیائیوں، برائیوں، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بچا دے۔ اللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ اللہ ایک باعزت ملک بنا دے، با کردار ملک بنا دے، با غیرت ملک بنا دے، اللہ اس کی معیشت کو مستحکم کر دے۔ اللہ ہم وہی دعا کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ ہمارے ملک کو بھی پرامن ملک بنا دے، دہشت گردی سے بچا دے، اللہ ان تمام مفسدین کے فساد اور شریروں کے شر سے بچا دے، اللہ تعالی ہمارے ملک کو باعزت ایک ملک بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اللہ ہر طرح کے ثمرات ہم سب کا مقدر بنا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔